اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام کی مناسبت سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بعض باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ گفتگو میں نے یہ ذکر کیا کہ امام رضا علیہ السلام کا نام رضا جو پڑا ہے یہ نہ مامون کا دیا ہوا لقب ہے، نہ عوام الناس کا دیا ہوا لقب ہے، اور نہ ہی مخالفین و موافقین سب کی رضایت و خوشنودی ولی عہدی امام رضا علیہ السلام پر اس کی وجہ سے یہ نام پڑا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ولی عہدی جیسے ہی اعلان ہوئی اسی وقت سے روایت میں ذکر ہوا ہے، تاریخ میں ذکر ہوا ہے فَحَصُلَ عِنْدَهُمْ مِنَ الرِّضَى نُفُورٌ۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے عباسیوں کو بڑی شدید نفرت ہو گئی۔ وجہ یہ تھی خافوا خروج الخلافت عن بنی عباس، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا یہ تو ہمارے خاندان عباسی سے خلافت نکل رہی ہے، نکلی جا رہی ہے، مامون یہ بہت بڑا غلط قدم اٹھا رہا ہے۔ وَأَوْدُهَا إِلَى بنی فاطمہ، اور یہ خلافت تو دوبارہ اولاد فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے عباسی جتنے بھی تھے ان سب نے دو ایک لوگوں کو چھوڑ کے سب امام رضا علیہ السلام سے جو نفرت رہی ہو وہ رہی ہو، خلافت علی ولی عہدی کے اعلان کے بعد ان کے دل میں بغض و کینہ اور امام رضا علیہ السلام سے حسادت اور حسد کینہ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تاریخ کہتی ہے ان کو سب سے بڑا خطرہ جو مامون کے اس اعلان سے تھا وہ یہ تھا کہ خلافت جو ہمارے گھر کی چیز ہے، کنیز ہے، یہ اب بنی فاطمہ کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ اس لیے ولی عہدی کے اوپر عباسیوں کو خوشی نہیں ہوئی تھی کہ جس کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب ملے، مامون یا عوام دے، بلکہ انہیں بے پناہ نفرت ہوئی، اور صرف نفرت نہیں بلکہ وہ گاہے بگاہے نفرت کا اظہار اور اعلان بھی کیا کرتے تھے، اور بعض علاقوں میں باقاعدہ مامون کے خلاف ان لوگوں نے سازش رچی اور برجستہ بنی عباس سے خلافت نکالے جانے کے اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے مامون کی شدت سے مخالفت کی۔ یہاں تک کہ جب امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کے اعلان کے بعد مامون کے دربار میں بلائے جانے پر جب تشریف لے جاتے تھے تو قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ وہاں پر جو حاجب نگہبان لوگ مقرر تھے وہ پردہ ہٹاتے تھے، تب امام رضا علیہ السلام وارد بزم ہوا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ لیکن حسادت کی بنیاد پر اور امام رضا علیہ السلام سے نفرت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کہہ کے ان غلاموں، ان حاجبوں، نگہبانوں سے یہ کہا کہ جب علی رضا آئیں تو تم پردہ نہ ہٹانا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر امام رضا علیہ السلام وارد ہوا چاہتے ہیں، غلاموں نے پردہ نہیں ہٹایا کہ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس نے پردہ دونوں طرف سے ہٹا دیا اور امام رضا علیہ السلام وارد بزم میں مامون ہوئے۔ ایسے ہی ایک دو مرتبہ جب ہوا تو دوسرے بعض سے کہنے لگے ان ھذا الرجل لہ منزلۃ عند اللہ عز وجل وللہ بہ عنایۃ۔ دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دو دفعہ اس طرح سے ہوا تھا، ہوا آتی تھی، پردے ہٹ جاتے تھے، امام وارد دربار ہوا کرتے تھے۔ جب دو ایک دفعہ اس طرح سے ہوا تو خود ہی آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی اللہ کے نزدیک بڑی عظمت اور منزلت ہے اور اللہ کی ان کے اوپر عنایت ہے۔ اور پھر وہ فقرہ ہے کما سخرھا لسلیمان ابن داؤد علیہ السلام، یہ ہوا معجزاتی طور پر پردے روز ہٹا رہی ہے، اللہ نے ہوا کو
حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ویسے ہی مسخر کر دیا ہے جس طرح سے اللہ نے حضرت سلیمان ابن داؤد کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ جب آپ اپنی بساط کے اوپر، چٹائی کے اوپر، چادر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے تو ہوا کے دوش پر آپ کی وہ چادر رواں ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے غدوہا شہر و رواحها شہر، یعنی ایک مہینے کی مسافت صبح میں اور ایک مہینے کی مسافت شام میں حضرت سلیمان ابن داؤد ہوا کے دوش پر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، مگر اس کے باوجود اعتراف کر رہے ہیں کما سخرہا لسلیمان ابن داؤد۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ہوا مسخر ہو گئی ہے اور ان کے استقبال کے لیے پردے ہٹ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اب ان کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جیسے رسمی طور پر، عادی طور پر ہم پردے ہٹایا کرتے تھے ویسے ہی پردے ہٹائے جانے چاہیے، ورنہ ان کی عظمت اور لوگوں کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولی عہدی سے عباسی لوگ خوش نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو رضا کا جو خطاب ملا ہے وہ اسی خوشنودی کی بنیاد پر، مومنین تو سب کے سب خوش تھے، اہل بیت کے چاہنے والے سب کے سب خوش تھے، لیکن عباسی جو تھے عوام الناس میں سے ہو یا مامون کے ندیموں میں سے لوگ ہوں، درباری لوگ ہوں، کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر مامون کے ڈر سے تمام عباسیوں نے کالا کپڑا اتار کے سادات کا امام رضا علیہ السلام کے لباس سبز کے عنوان سے سب نے سبز لباس، ہرا لباس پہن لیا تھا، اور اس جگہ جہاں پر ولی عہدی کے لیے فرش بچھائے گئے تھے وہ سارے فرش بھی سبز رنگ تھے جس کے اوپر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام براجمان ہوئے تھے، اور سارے لوگوں نے مامون کے حکم سے بیعت کی تھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر، لیکن ظاہری طور پر بیعت اور ہے، دل سے بیعت ماننا اور ہے۔ جیسے اصحاب پیغمبر غدیر میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پر 3 دن تک بیعت کرتے رہے، بخن بخن لکا کہتے رہے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت ضرور ہوئی ولی عہدی کے لیے، لیکن بنی عباس اس سے خوش نہیں تھے، قصیدے پڑھے، اشعار پڑھے، خوشی کا اعلان کیا، مولا کے نام کا سکہ جاری ہوا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن دل ہی دل میں ان کے اندر بغض و عناد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو خود مامون نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔